بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ریلیشنز بٹوین دا پرافٹ اینڈ دا جیوز یہ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودیوں کے تعلقات۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مدینہ کے جو یہود تھے ان کو ایک چارٹر دیا، جس کو تاریخ میں چارٹر آف مدینہ یا ٹریٹی آف مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس چارٹر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی اور یہاں تک کہا کہ اگر ان کے اوپر کسی قسم کا حملہ ہوا تو مسلمان ان کا دفاع کریں گے، اور اسی طرح اگر مسلمانوں پہ بیرونی کوئی قوت حملہ کرتی ہے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح انہوں نے اس چارٹر پر دستخط کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رہنے کا ایک طریقہ سکھا دیا۔ لیکن یہودی جو تھے وہ اپنی فطرت سے باز نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انمٹی آف دا جیوز، یعنی انہوں نے کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی شروع کی؟ تو اس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہودی بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی جب آئے گا تو وہ یہودیت کے اندر اپنے آپ کو یعنی شامل کر لے گا۔ ان کی کتابوں میں یہ تو بتایا گیا تھا کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بڑھ رہی ہے، مسلمان جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ دشمنی پہ اتر آئے اور انہوں نے جب پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، تو اس میں بھی معاہدے چارٹر آف مدینہ کے مطابق مسلمانوں کا ساتھ دینا تھا، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان انہوں نے بہت زیادہ غداریاں کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں اور ان کے درمیان بہت زیادہ خلیج حائل ہو گئی۔ تو اس سے پہلے یہ مدینہ کے جو یہودی تھے یہ کیا کرتے تھے، اوس اور حضرت جو قبائل تھے ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے اور ان کو آپس میں لڑا کر یہ کیا کرتے تھے، فائدے اٹھاتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں ٹرائبز آف دا جیوز۔ مدینہ کے اندر ان کے 3 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قنیقہ، دوسرا تھا بنو نذیر اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے کے اندر۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بنو قنیقہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ بنو قنیقہ جو تھا یہ بڑا ہی مالدار یہودیوں کا قبیلہ تھا اور اس کے لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ سونے کا کاروبار کرتے تھے، گولڈ سمتھ تھے۔ تو ان کی مدینے کے اندر مارکیٹیں تھیں۔ اس طرح ہوا ہے کہ ایک دفعہ مسلمانوں کی ایک عورت ان کی ایک دکان پہ چلی گئی اور ایک یہودی نے اس کی بےعزتی کی، نازیبا کلمات کہے، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مسلمان خاموش رہے، اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ اس میں پیغام بھیجا، یہ ہجرت کے 3 سال کا واقعہ ہے۔ کعب the leader of Jews was executed for his seditious activities against مدینہ، یعنی ان کا جو لیڈر تھا کعب، اس کو
سزائے موت دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بنو کنیکا سے پوچھا کہ یہ آپ نے اس طرح کیا ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی انسلٹ شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں یہ یہودی جو تھے بنو کنیکا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اور یہ جا کر خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ دوسرا قبیلہ ہے جی بنو نذیر۔ یہ بنو نذیر جو تھا، ان کو 626 اے ڈی یہ بنتا ہے، 626 عیسوی، 626 عیسوی اے ڈی، یعنی ہجرت کے چوتھے سال۔ تو یہ بنو نذیر جو تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا قریش کے ساتھ مل کر۔ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پہلے محمد بن مسلمہ کو بھیجا، جو کہ اوس کا ایک سردار تھا، اور ان کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ they were to leave مدینہ within 10 days، کہ 10 دن کے اندر مدینے کو چھوڑ دیں۔ It was also communicated to them that they were to receive half of the produce of their land۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ آدھا جو ان کی لینڈ کا پروڈکشن پیداوار ہوگی اس میں سے مسلمانوں کو دیں۔ جیوز نے اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ مسلمانوں کی بے حرمتی کی اور بے عزتی کی، اور اپنے آپ کو ایک قلعہ نما جگہ میں بند کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج لے کر ان کی طرف روانہ ہوئے، اور ان کے اس قلعے کو انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ After a siege of 2 weeks، 2 ہفتے، the Jews were banished from مدینہ، ان کو مدینہ سے بینش کر دیا گیا، اور یہ بھی ادھر شام کی سرحد کی طرف چلے گئے۔ اگلا قبیلہ آتا ہے جی بنو قریظہ۔ اس کا واقعہ بھی میں جنگ ڈچ، یہ جنگ خندق میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب محاصرہ جاری تھا جنگ خندق میں، تو انہوں نے قریش کے اکسانے پر کیا کیا کہ مسلمانوں سے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہوئی تو ان کی طرف ایک وفد بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا بندہ جو ہے اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ تو بعد میں اس طرح ہوا کہ انہی کے مقرر کردہ آدمی کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا، اور اس طریقے سے ان کے بہت سارے، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہودیوں کی کتاب کے مطابق ان کے جو جنگ لڑنے کے قابل لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا، 400 سے 500 آدمیوں کو، عورتوں کو لونڈی بنا دیا گیا، اور باقی جو تھے اس کو مدینہ سے باہر بھیج دیا گیا۔ اس طرح مدینہ جو تھا وہ یہودیوں سے خالی ہو گیا، اور انہوں نے کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی پروگرام بنایا، لیکن ناکام رہے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت بنے رہے۔ آخرکار تنگ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا، اور اس طرح عرب سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح جی یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے درمیان ریلیشن شپ۔ یہ بعض اوقات سوال آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی جو مدینہ کے تھے، اس بارے میں ایک سوال آ سکتا ہے، تو اس لیے اس پر میں نے روشنی ڈالی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔